اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضور کے ثنا خاں سید زادے ماشاءاللہ اور بہامل سید زادے ماشاءاللہ، ان کی سید ادیب شاہ صاحب کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں یہ خوبصورت پر رونق پر نور پر کیف ذوق افزا محفل سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اس محفل میں سانس لینا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اٹھنے سے پہلے مولا ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے حضور کے صدقے، آمین۔ اتنے پیارے پیارے بزرگ یہاں موجود ہیں، دیندار شخصیات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی یہ محفل قبول فرمائے، سعادت کا گھر ہے۔ آئیے محبت سے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیجیے، پڑھیے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف صالح صلو علیہ وآلہ۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں اپنے انداز سے آپ نے ہدیہ عقیدت پیش کی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ اضافہ ہے، آپ نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب ایک شاعر سے پوچھئے کہ اس پہ کیا گزرتی ہے جب اگلا مصرعہ نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ہماری رفاقت ہے، بہت سارے دوست شاعر ہیں، شاعری کا ذوق رکھنے والے، تو اس کو فیل کیجئے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اگلے مصرعے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آ جائے تاکہ 4 مصرعے کی رباعی مکمل ہو، لیکن اگلا مصرعہ نہیں آ رہا، نیند آ گئی۔ یہاں نیند آئی، خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کچھ کہا ہے تم نے ہماری شان میں، ذرا ہمیں بھی سناؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہنے لگے میرے آقا حضور ابھی مکمل نہیں ہے، حضور ابھی کوشش کر رہا ہوں مکمل ہونے کی۔ حضور نے فرمایا جتنا ہے اتنا سناؤ۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ حضور نے فرمایا کہتے کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ۔ ربائی حضور نے خود مکمل فرمائی، پڑھیے صلو علیہ وآلہ بلغ العلا کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو۔ کیا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن بھول صلو
صلو علیہ وآلہ بلاغ العلا دیہی کشف الدجا بجمالہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر اس ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے مجھے نازون کے کرم پہ مجھے نازون کے کرم پہ مجھے مصطفیٰ پہ غرور ہے کروں مدح اہل تو والرضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے لان ہے صلو علیہ وآلہ بلاغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ خمسۃ نطفی بہا امام شافعی کا وظیفہ ہے یہ اور کورونا وائرس میں ایک بزرگ نے ہدیہ فرمایا تھا کیونکہ ہم دنیا جہان میں تب بھی محفلوں میں روز آنا جانا ہوتا تھا تو کافی دوست ڈاکٹرز بھی وہ کہتے تھے بھائی آپ نہیں ملا کریں لوگوں سے یار ہاتھ نہیں ملایا کریں پر وائرس چل رہا ہے یوں ہو رہا ہے فلانا تو بہرحال وہ ہمیں ہمارے بزرگوں سے یہ وظیفہ ملا کہ کیسی ہی وبا ہو کیسے ہی معاملات ہو یہ پڑھتے رہا کرو انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں میں رہو گے کچھ نہیں ہونے والا تو الحمدللہ فقیر یہ پڑھتا تھا اور پڑھتے ہیں اور جب تک سانسیں ہیں پڑھتے رہیں گے امام شافعی کہتے ہیں لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ترجمہ وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ المصطفیٰ والمرتضی حسنین و بی بی فاطمہ اب پڑھئے صلو علیہ وآلہ صلو ہوں درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو
کتنی عظیم ہے تیری گود، اتنی عظیم ہے تیری گود، اتنی عظیم ہے تیری گود، اتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، نعمتیں بانٹتا جسم تبوزی شان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تبوزی شان گیا، ساتھ ہی مرشد رحمت کا قلم دان، دل ہے وہ دے جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دے جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا، بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر، کوئی کسی کا ہم نے تو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، انہیں جانا انہیں مانا
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو پہلے اعلیٰ کا شعر پڑھتا ہوں پھر ربائی سنیے گا زیادہ لطف آئے گا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احساس گیا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احساس گیا خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ یا ایھا النبی خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احساس گیا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احساس گیا جان و دل و شوخرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل و شوخرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا ساتو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا ساتو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا ساتو سامان بس انہیں جانا ہاں انہیں جانا سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں
جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا رسول اللہ۔ بروز عشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ، میرے آقا بروز عشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ ہمارے وہاں حیدرآباد میں ایک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے عرس میں الحمدللہ بچپن سے ہی مجھے سعادت حاصل ہوتی ہے حاضری پیش کرنے کی۔ آج سے کوئی 1-2 سال پہلے میں یہ کلام وہاں محفل میں پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب کیفیت تھی اور اشکبار محفل تھی، تو ایک صاحب نے وہاں اٹھ کر مجھے ایک شعر دیا، زہیب بھائی یہ شعر اس میں شامل کریں۔ پھر میں نے جب یہ کلام ریکارڈ کرایا تو وہ اس میں بھی ان کی خواہش پر ریکارڈ بھی کرایا۔ پھر یہ شعر شاعر جنہوں نے کلام لکھا ہے ان کا نہیں ہے، یہ جاوید فریدی سابق درباری نعت خوان ہیں حیدرآباد کے، انہوں نے یہ شعر دیا، لیکن بڑی ایک یادیں وابستہ ہیں اس شعر سے۔ جب بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے کبھی بخار ہو جاتا تھا، طبیعت خراب ہو جاتی تھی تو والدہ بڑی تڑپ جاتی تھی، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتی تھی یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ میرے بچے کو شفا دے دے۔ تو ہم بڑی معصومیت سے پوچھتے تھے اماں یہ حبیب کون ہے اور یہ واسطہ کیوں دیا جاتا ہے؟ تو اماں کہتی تھی بیٹا یہ حبیب ہی تو ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے یہ دنیا بنائی، اور یہ واسطہ دے کے دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، نہ ملنے والی چیز بھی مل جاتی ہے، یہ وہ حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر نے شعر کہا، کہتے ہیں خدا سے مانگتا ہوں میں تمہارا نام لے لے کر، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ خدا سے مانگتا ہوں میں تمہارا نام لے لے کر، کیونکہ خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ، خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ۔ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے
روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ، ہو جائے میری آنکھوں کو، ہو جائے میری آنکھوں کو دیدار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، ارادے روز بنتے ہیں، ارادے روز بنتے ہیں، مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، مدینے وہ ہی جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں، مدینے وہ ہی جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں، بلوائیں گے مجھ کو بھی شہنشاہ دو عالم، بلوائیں گے مجھ کو بھی شہنشاہ دو عالم، دیکھوں گا کبھی آنکھوں سے دیکھوں
انوار مدینہ اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ. دیکھیے حضرت علامہ مولانا سید فاضل میسری اشرفی ہندوستان کے شاعر ہیں، ہمارے پیر بھائی ہیں. وہ کہتے ہیں اس ربائی کے ساتھ لطف لیجئے اس شعر کا. اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار. یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. بے دام یہاں بکتے ہیں یوسف کے خریدار. بے دام یہاں بکتے ہیں یوسف کے خریدار. بازار مدینہ ہے یہ، بازار مدینہ ہے یہ، بازار مدینہ اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ. سرکار مدینہ اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ. پہلی بار جب مدینہ شریف جاتا ہے بندہ، یہاں ماشاءاللہ مجلس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوئی ہے. الحمدللہ ہیں جی، ایسے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ دوبارہ حاضری نصیب فرمائے. تو جب پہلی بار آپ کو بھی اپنا وقت یاد آئے گا. دیکھیے جب پہلی بار بندہ جاتا ہے جدہ سے مکہ شریف، اب جتنے دن وہاں ہوتے ہیں پیکج میں عمرہ کرتا ہے، دل بھر جاتا ہے. اب اس کو لگن لگی ہوتی ہے، کعبہ تو دیکھ لیا، کعبے کا کعبہ دیکھو. اب پتہ چلتا ہے وہ بھائی کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم لوگ مدینہ شریف جا رہے ہیں. اپنی کیفیت بتا رہا ہوں آپ کو. بندہ سونے کی کوشش کرتا ہے لیکن نیند نہیں آتی کہ یار بس صبح ہو جلدی سے اور بس گاڑی میں بیٹھیں. اور پھر جب سفر شروع ہوتا ہے تو ساتھ میں بندہ کہتا ہے، جو پڑوس میں گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، گروپ میں جاتے ہیں جب بس میں، کیونکہ پہلی حاضری میری الحمدللہ امی ابو کے ساتھ ہوئی تھی الحمدللہ. تو اب بڑی تڑپ ہوتی ہے دل میں کہ یار وہ ساتھ والے سے بار بار پوچھوں یار جب مدینہ شریف آئے نا تو بتانا ہے یار. وہ ساتھ والا بھی اگر دانا شخص ہو تو وہ کہتا ہے وہ بھائی مدینہ تک شریف تجھے خود بتائے گا، مدینہ آگے مدینہ بتائے گا. دور سے میرے آقا کی مسجد نبی شریف کی مینار نظر آنا شروع ہو جاتا. بصارت کی معراج ہوتی ہے جی، آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے تو اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے سرکار مدینہ معراج بصارت سے کہیے کہ نہ کہیے، معراج بصارت اسے کہیے کہ نہ کہیے. آتے ہیں نظر دور سے، آتے ہیں نظر دور سے مینار مدینہ اشکوں کی گزارش
سرکار مدینہ عقبہ میں ہر رنج سے آزاد رہوں گا، دنیا میں جو فاضل ہوں میں، دنیا میں جو فاضل ہوں، گرفتار مدینہ اشکوں کی گزارش ہے، سرکار مدینہ پہنچا تو سوالی تھا، میں اپنی مرضی سے پڑھوں اور روزانہ ہی لوگوں کی مرضی سے پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ رات بھی کراچی میں 4 جگہ محفلیں تھیں، وہی لسٹ مل جاتی ہے وہیں۔ دل ہوتا ہے کبھی کبھار بندہ اپنی مرضی سے جو دل کہہ رہا ہے وہ بھی پڑھے، روز مرہ کے وہی مشہور کلاموں کی فرمائش ہے بھائی یہ تو ایک کلام اپنی مرضی سے پڑھتا ہوں، پھر آپ کا حکم انشاءاللہ وہ شامل کرتا ہوں۔ پہنچا تو ذوق والی محفلیں کم ملتی ہیں، اور جہاں خود بھی بندے کا ذوق بن جائے تو پھر لطف آتا ہے پڑھنے کا، تو آ رہا ہے لطف، اس لیے سن لیجئے۔ پہنچا تو سوالی تھا، سوالی نہیں لوٹا، پہنچا تو سوالی تھا، سوالی نہیں لوٹا، پہنچا تو سوالی تھا، سوالی نہیں لوٹا، سرکار کے دربار سے خالی نہیں لوٹا، سرکار کے دربار سے خالی نہیں لوٹا، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، 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 کتنی ملی خیرات نہ بوجھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی خیرات نہ بوجھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی خیرات نہ بوجھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، دنیا سلام کرتی ہے، حیرت کی بات ہے، دنیا سلام کرتی ہے، حیرت کی بات ہے، میں کچھ نہیں ہوں بس تیری نسبت کی بات ہے، میں کچھ نہیں ہوں بس تیری نسبت کی بات ہے،
رنگتیں کتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، رنگتیں کتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر، میں کیا اور کیا میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، میں تو برا ہوں، میں تو برا ہوں، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو۔ یہ وہ شعر ہے جس کی وجہ سے میں واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں آپ کو تاکہ دل پہ دستک دی جا سکے۔ میں واقعہ بھی سناتا ہوں اور پھر میں یہ شعر سناتا ہوں، یہ میرا اس کلام کا سب سے من پسند شعر ہے۔ ابھی کوئی 1 سال پہلے، سال بھی نہیں ہوا ابھی مکمل، ہمارے کراچی میں ایک بہت پیارا بھائی دوست، حضور کی نسبت سے ہی دوست اور بھائی بنا تھا، منہاج نام اس کا۔ وہ نا پیرالائز تھا، ہاتھ پیر اس کے کام نہیں کرتے تھے، صرف ایک جگہ بیٹھا رہتا تھا اور بس اس کی گردن سے جو نا بس وہ گردن کام کرتی تھی اور بس وہ گفتگو کرتا تھا۔ تو وہ جب کبھی بیمار ہو جاتا تھا نا، طبیعت خراب ہو جاتی تھی، تو گھر والوں کو کہتا تھا بھائی میری طبیعت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا تو محفل رکھ لیں گھر میں۔ وہ خود نعت خانوں کو فون کرتا تھا اور سب نے اس کا نمبر سیو کیا ہوا تھا کہ یعنی وہ دوستی والا بھائی بندی والا تعلق تھا، تو وہ فون کرتا تھا بھائی جان اس ہفتے کو محفل ہے یا آپ نے آنا ہے۔ تو بڑی ہم لوگ اتنی مصروفیت ہوتی تھی، ساری محفلوں سے ٹائم نکال کے ہم رات کو لیٹ نائٹ وہ شروع کرتے تھے تاکہ وہ محفلوں سے ثنا خان بھائی فارغ ہو کے آرام سے آ جائیں، تو وہ محفل ہوتی تھی رات بھر ان کے۔ تو یہ کلام میں ان کے یہاں پڑھ رہا تھا، وہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، میں کلام پڑھ رہا تھا، ایک شعر ذہن سے نکل گیا، اس نے مجھے شعر یاد دلایا، زہیب بھائی اس کا یہ شعر تو پڑھیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ پیرالائز ہے خود اور وہ کیا شعر یاد دلا رہا ہے، سنیے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ اس محفل کے بعد اکثر جب میں یہ سوچتا ہوں تو کیا کیفیت بنتی ہے، کیا حضوری کی کیفیت ہوتی ہے۔ سنیے، اس نے شعر کی فرمائش کی، خالد محمود نقشبندی صاحب کا یہ کلام ہے، اس نے کہا یہ شعر اس کا پڑھیے۔ کون سا؟ حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکوہ ہوگا، حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکوہ ہوگا، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، میں اپنے حالات نہ
ہوں مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو میں اپنے حالات میں خوش ہوں مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے غزوہ تبوک میں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ اپنی اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے تو خلیفہ بلا فصل سردار صحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئے اور اپنے سارے گھر کا سامان لے آئے سارا گھر اٹھا کے لے آئے حضور نے سامان دیکھا کہا صدیق کچھ گھر پہ بھی چھوڑا تو جناب صدیق کہتے ہیں حضور گھر پہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے شاعر کہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر ہونٹوں پہ آیا کیا آیا میرے آقا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت ہے جہاں جان لٹانے کو جی لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا میرے آقا وہاں مال دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے سپ کے ذرا ایڈنو ہٹا لے میں اج تیرا یار ویکھنا میں اج تیرا یار ویکھنا سپ کے ذرا ایڈنو ہٹا لے میں اج تیرا یار ویکھنا میں اج تیرا یار ویکھنا ہے سلام میرا تیریاں وفاوانو اج روکنا تو میریاں نگاہانو مکالمہ ہے سلام میرا تیریاں وفاوانو اج روکنا تو میریاں نگاہانو
اج روکنا تو میری نگاہاں نو میری ایک من لکھاں من والے میں اج تیرا یار ویکھنا ہے میں اج تیرا یار